وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھ، نگاہوں کو پست رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نگاہ کو نیچی رکھ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، یہ نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں۔ تو مومن مردوں کو بھی اللہ نے نگاہ پست رکھنے کے لیے کہا ہے اور مومنہ عورتوں کو بھی کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک کلبھٹ ٹائپ کا چوک، اس جگہ میں نوجوان شام کے ٹائم میں بیٹھے ہوئے، نبی کا گزر ہو رہا ہے، کہا آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا ہوا خوری کے لیے، گرمی کا موسم۔ نبی نے کہا یہ عورتوں کا گزرگاہ ہے، اس جگہ میں بیٹھنا مناسب نہیں، تم لوگ یہاں سے اٹھو۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، پیچھے نبی کے چچیرے بھائی حضرت فضل بن عباس، اور سامنے ایک عورت آ گئی فتویٰ پوچھنے کے لیے، لڑکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بولی السلام علیکم، سلام کرنے کے بعد کہا کہ کچھ مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوی کا جواب دے رہے ہیں، اس عورت، اس لڑکی۔ اب پیچھے نبی فتوی کے جواب دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فضل بن عباس کو، چچیرے بھائی ہیں، بڑی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اس لڑکی کی طرف تاک رہے ہیں تو نظر ہٹا نہیں رہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوی کا جواب دے رہے ہیں اور حضرت فضل بن عباس کے چہرے کو گلے میں ہاتھ رکھ کر کے موڑ دیا تاکہ اس طرف نہ دیکھے۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ غیر اجنبی عورتوں یا لڑکیوں کی طرف اجنبی مرد یا لڑکوں کا دیکھنا حرام ہے، اس لیے کہ فضل بن عباس کو نظر کو موڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تیسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نجر الفجاء، اچانک کی نظر، ہم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، اچانک کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، کسی عورت پر، تو اللہ معاف کرے گا، فوراً نظر کو پھیر لینا چاہیے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہنا نہیں چاہیے یا پھر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، پردے میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ کسی کے ٹوہ میں نہ پڑے، ہے نا؟ نقاب لگا کے کوئی جا رہے ہیں، گاؤں کے اچھے اچھے مولانا حاجی صاحب کہے کہ کون گئی ہے بلیٹ میں بیٹھ کر کے، فلانا آدمی، وہ جو ان کا MBBS بیٹا ڈاکٹر ہے نا، اسی کی شادی کرایا فلاں جگہ میں، وہی ہو گئی۔ یہ سب نظر یا پوچھنا، اس کے ٹوہ میں پڑنا اور اس طرح کرنا شریعت پہ منع۔ مردوں کے لیے بھی یا عورتوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی۔ تو اس سے کچھ ہماری مائیں اور بیٹیاں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پہ ظلم کر دیا، آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ میری مائیں، یہ جو پردہ نگاہ کو پست رکھنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اس سے آپ پر ظلم شریعت نے نہیں کیا ہے۔ آپ کہیں گے ظلم کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں کہ وہاں آزاد ہے، جب چاہے گھومے، جب چاہے میلہ جائے، جب چاہے بازار جائے۔ حالانکہ ہندو دھرم کے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ اب جانتے ہیں ہندو دھرم میں بھی پردے کا سسٹم موجود ہے اور آج بھی ان کے یہاں بھی پردہ موجود ہے دوسرے طریقے سے، لیکن ہماری مائیں یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ میں ایک ہی جملہ بول کے ختم کروں گا کہ مائیں آپ کے اوپر اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کو جو ماہواری کی بیماری ہے جس کو حیض بولتے ہیں، یہ بیماری ہونے کے بعد پہلے زمانے میں شروع، اسلام آنے سے پہلے عرب کے اندر ہندوؤں کا، عرب کے اندر مشرکوں کا، کافروں کا سسٹم تھا کہ جس عورت کو ماہواری آتی، حیض آتا، اس عورت کو لے جا کر ایک بیابان جنگل میں ایک مچان بنا کر، مڑئی بنا کر کے اس کو رکھ دیا جاتا۔ اب مٹی کے برتن میں 7 دن یا 10 دن تک اس کو کھانا پہنچایا جاتا، اور وہاں سے اس کو پاک کرنے کے لیے پرندہ پکڑ کے لاتے تھے۔ اگر پرندہ اس کی شرمگاہ سے بدبو سے مر جائے تو اس کا مطلب ہے اس سے عورت پاک ہو گئی، اب اس کو گھر آنے کی اجازت۔ میری مائیں، یہ دنیا کے ہر دھرم کا قانون تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرما دیا کہ نہیں، حیض کی حالت میں بھی عورتیں الگ نہیں رہے گی، گھر میں رہے گی،
کھانا پکائے گی، اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو سحری پکائے گی، بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ سوئے گی الا نکاح، نبی نے فرمایا کہ صرف اپنی بیوی سے سیکس نہیں کرنا چاہیے، چونکہ حالت حیض میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملے گا تو اس کو خطرناک بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے روکنے کے لیے سیکس سے منع کیا۔ باقی چپک کر میاں بیوی حالت حیض میں بھی سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میری ماں یاد رکھیے، یہ مقام کس نے دیا؟ مذہب اسلام نے دیا۔ دنیا کے کسی بھی دھرم میں لڑکیوں کو زمین جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ دینے کا حکم موجود نہیں، لیکن مذہب اسلام عظیم کتاب قرآن پاک نے ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹا کا آدھا بیٹی کو زمین میں، گھراڑی میں، پکا مکان میں، روپیہ میں، ہر چیز میں حصہ دیا جائے۔ اگر بیٹا کو 5 لاکھ دے رہے ہو تو بیٹی کو 2.5 لاکھ دینا ہوگا، اگر بیٹا کو 2 پکا کا روم بنا کے دیے ہو باپ ہونے کی حیثیت سے تو بیٹی کو 1 کمرہ پکا کی قیمت بھجوا دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے بیٹا کو 2 کٹھا کر کے گھراڑی دی، مکان بنانے کے لیے زمین دیے ہیں تو بیٹی کو 1 کٹھا دینا پڑے گا۔ دنیا میں کسی دھرم میں بھی مذہب اسلام کے علاوہ یہ حکم موجود نہیں ہے میری بھائی۔ تو آپ کو حصہ کس نے دلایا؟ مذہب اسلام نے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورتیں، بیٹیاں، آج سرکار نعرہ لگا رہی ہے کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ ارے یہ نعرہ آج کی بات کرتے ہو، دنیا کے ہر دھرم میں موجود ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، شوہر مر جائے، ہندو دھرم میں لکھا ہے کہ یہ عورت منحوسہ ہے، اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو کھو بیٹھی، اس لیے اس کو زندہ اس کے ساتھ جلا دیا جائے۔ یہ قانون موجود ہے۔ بھارت کی مہا عظیم پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی جی تھی، جب اندرا گاندھی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اندرا گاندھی کو بھی ہندو دھرم کے قانون، سوتی پرتھا قانون کے تحت جلانے کی بات آئی تھی۔ اندرا گاندھی بھاگ کر انڈیا آئی، اور انڈیا آ کر کے سب سے پہلے دلی رام لیلا میدان پہ لیکچر دی تھی کہ دنیا میں اگر کسی دھرم کو میں اتم سمجھتا ہوں تو مذہب اسلام۔ میری ماں، یہ اندرا گاندھی کا بیان ہے کہ مذہب اسلام پہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، ہسبینڈ کی موت ہو جائے، تو مذہب اسلام کا حکم ہے کہ وہ دوسرے سے سوگ بیک کے بعد شادی کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ لیکن ہندو دھرم میں، عیسائی میں، یہود میں، کسی بھی دھرم میں، سکھوں کے دھرم میں یہ موجود نہیں ہے۔ آج ایک لڑکی 20 سال کی ہے اور اس کا شوہر مر گیا، بچہ اچھا ہوا، کسی کا نہیں ہوا، تو اسلام دھرم کا قانون ہے کہ سوگ اپنے شوہر کے لیے کرے گی 4 مہینہ 10 دن کے لگ بھگ، اس کے بعد وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن دنیا میں کسی دھرم پہ نہیں۔ تو میری مائیں، یہ عورتوں کو اونچا مقام کس نے دیا؟ مذہب اسلام۔ تیسرا، مذہب اسلام نے کیا مقام دیا؟ میری مائیں، ہندو دھرم میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ کاٹ دیا جاتا تھا، لڑکی کو پیدا ہوتے ہی ان کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا تھا۔ امام کائنات نے سنسار سے روکا، اور سنسار کرنے والے سب سے بڑے ہندو دھرم کے لیڈر ابو دردہ اور قیس بن عاصم اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ یہ قیس بن عاصم ہے کہ جو جب مسلمان نہیں تھا، جب یہ مشرک تھا، تو اپنی بیٹی کو گڈھا کھود کر، کافی 10 فٹ کا نیچے تک گڈھا کھود کر بیٹی کو رکھ دیا، زندہ گاڑ کے بھاگ گیا۔ بیٹی اب آتا، یہ ابا چلا رہی تھی، رحم نہیں کیا۔ میری بھائی، میری ماں، یہ کس نے گاڑا؟ دنیا کے ہر دھرم والوں نے۔ اور ابو دردہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کر پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد جب امام کائنات نے مسجد نبی کے اندر خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جس نے 3 بیٹی کو پالا پوسا اچھی تربیت کی اور اس بیٹی کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، اس بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ دنیا میں کسی بھی دھرم میں یہ فرمان لکھا ہوا نہیں ہے۔ میری مائیں، امام کائنات نے فرمایا کہ 3 بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے، اور 7 بیٹی کا باپ کا کیا حشر ہوگا، 2 بیٹی کا باپ کا کیا حشر ہوگا، 9 بیٹی کا باپ کا کیا حشر ہوگا، جنت میں اور اونچا مقام ہوگا۔ یہ حدیث سننی تھی۔ ابو درداء رو رہے ہیں مسجد کے کونے پر، قیس بن عاصم رو رہے ہیں۔ امام کائنات نے پوچھا کہ قیس کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے آقا جب میں ہندو تھا تو اپنی بیٹی کو زندہ کر کر پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، آج آپ نے فرمایا کہ 3 بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ پرانے گناہ کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا کہ قیس الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام تمہارے اسلام لانے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہا ابو درداء تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے حضور جب میں مشرک تھا، جب میں کافر تھا، جب میں ہندو تھا تو اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا ہے، اور بیٹی چلا رہی تھی کیا باتا اے میرے ابا مجھ کو زندہ چھوڑ دو، آپ کو باپ نہیں کہوں گی، کسی دنیا میں جا کر کے بھیک مانگ کر کھاؤں گی، لیکن کنویں سے اٹھا دو، لیکن پھر بھی رحم نہیں کیا۔ میری مائیں آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ ہندو دھرم میں بیٹی کو زندہ گاڑ دیا گیا، بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا، حیض آنے پر بیٹی کو بیابان جنگل پہ رکھ دیا گیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے عورتوں کو جوا میں بیٹھایا جاتا تھا، میراث میں زمین جائیداد میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ امام کائنات نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے، آپ کو اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام دیا ہے، پھر بھی ہماری مائیں کہہ رہی ہے، کچھ لڑکیاں بے حیا لڑکیاں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ اسلام نے 4 دیواری کے اندر بند کر کے رکھا ہے۔ نہیں میری مائیں، بیٹیوں بند نہیں رکھا ہے، مذہب اسلام نے جس میں عزت ہے، عزت و سرمان دینے کا کام کیا ہے۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ مذہب اسلام نے ہمیں مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ آج جہیز کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ شیر شاہ آبادی کی درجنوں بیٹیوں کی خبر ہے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر پٹنہ میں کشن گنج میں جا کر کے سلیگوڑی کورٹ میں جا کر کے کورٹ میرج کرا رہی ہے۔ کتنا افسوسناک معاملہ ہے، جہاں بیٹا کا باپ جہیز کا معاملہ لے کر کے ظلم کیا ہے، وہاں بیٹی کے باپ بھی ظالم ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بیٹی کے باپ کس طرح ظالم ہے؟ بیٹی اگر تھوڑی سی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، تو پہلے ہی بولے گا لڑکا کیا کر رہا ہے۔ ہر ایک کو لڑکا نوکری دار چاہیے۔ ابھی دیکھے ہوں گے آپ بی پی ایس سی ماسٹر کا الگ قیمت لگا دیا ہے، بی پی ایس سی ماسٹر کا، کہ اگر وہ ہائی اسکول میں ہے تو ان بی پی ایس سی کو 40 لاکھ روپیہ جہیز میں دینا ہوگا، 40 سے 80 لاکھ تک، اور اگر نیچے ہے تو 15 لاکھ 20 لاکھ۔ یہ حال ہے میرے بھائی، یہ کیوں؟ اور ہر ایک کو چاہیے خوبصورت لڑکی، لڑکوں کے طرف سے ظلم ہے نا، سب کو چاہیے ہیما مالنی کی پوتی، سب کو چاہیے خوبصورت لڑکی، تو جو کالی ہے، جو تھوڑا کم خوبصورت ہے، اس لڑکیوں کو کس لیے چھوڑو گے؟ امام کائنات نے پوری امت کے لوگوں کو بتا دیا، ایک صحابی رسول ہے، چہرہ کالا ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، بڑی بڑی دانتیں دیکھنے میں اچھا نہیں۔ کہتے اللہ کے رسول پورے مکہ مدینے میں کوئی اپنی بیٹی مجھ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ امام کائنات نے ان کو بھیج دیا کہ فلانا سیٹ کے گھر چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد نکاح کا پیغام دے دینا۔ چونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نکاح کا پیغام لڑکا ہی جا کے دے۔ ہمارے یہاں کہتے کہ اتنا بے حیا ہے، جو بیاہ کرے گا وہی لڑکی دیکھنے آ گیا ہے، حالانکہ اسی کا دیکھنا سنت ہے۔ اب بنگلہ دیش کے مشہور عالم مولانا عبدالرزاق کنیسو کا بیان سن چکے ہوں گے کہ لڑکا کے ساتھ جو جاتا ہے باپ یا بہنوئی یا بھائی، یہ سب آنکھ کا زنا کر کے آتا ہے۔ یہ سنے ہیں نا بیان، وہ کہتے جو شادی کرے گا وہ شادی کی نیت سے دیکھنا ان کے لیے ایک جھلک جائز ہے۔ سمجھ کالے تنور صحابی پہنچ گئے،
लड़की का बाप बाहर निकलते हैं, कौन? का मैं फलाना। किसने भेजा? का नबी कायनात। क्यों आए हो? का आपकी बेटी को निकाह का पैगाम देने आए। गुस्से से इनकी हालत खराब। का तुम अपने चेहरे को आईने में देखा? उठो यहां से भाग जाओ। बाप भगा रहे, बाप भगा रहे। अब बाप की खूबसूरत पढ़ी लिखी होशियार बेटी सुन रही है, घर से बाहर निकलती है, मेरी बेटियां सुन लो। कहते हैं यानी वाला काला है, यानी वाले की मुंह नीचे चटका दाग है, लेकिन इसको भेजने वाला इमाम कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मुझको इन काले लड़के से शादी मंजूर है, उसको वापस बुलाओ। कैसी तरबियत दिया था बेटियों को कि बेटी काले लड़के से, चेचक वाले लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। आज हम कैसा गार्जियन है, हमने कैसा बेटों को तरबियत दिया है, कैसे बेटियों को तरबियत दिया है कि तुम्हारी हमारी बेटी आज गैर मुस्लिम के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कराई। खूबसूरत लड़की है, होशियार है, पढ़ी लिखी है, बाप भगा रहे हैं, बेटी कहते हैं इसी से मैं शादी करूंगी। इसलिए कि इमाम कायनात ने इसको भेजा। बेटी के बाप भी जालिम। एक साहब सिरशाबादी का कह रहे थे मेरी बेटी एमबीबीएस फाइनल कर रही है। कहां से? कह रहे हैं कि इंदौर से फाइनल कर रही है। का एक काम कीजिए, एक सिरशाबादी में अच्छा लड़का तलाश। वैसे सिरशाबादी में हमारे मुकाबले का लड़का नहीं मिलता है। कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि उनकी बेटी पटना में जाकर के किसी राजपूत गैर मुस्लिम एमबीबीएस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करा के शादी कर लेती है। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों ऐसा हो रहा है? बेटियों के बाप का भी जुल्म। नबी कायनात में निकाह पढ़ाने के लिए किसी से भी शादी करा देने के लिए कहा अगर नमाजी है, दीनदार। दलील हदीस सुनिए। हजरत अबू दरदा इस्लाम कबूल करने से पहले बेटियों को कुआं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया, और इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू दरदा की खूबसूरत बेटी है। निकाह का पैगाम लेके कौन आया जानते? यजीद के भाई हजरत अमीर मुआविया का बेटा। अमीर मुआविया कौन थे जानते? पूरे देश का खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत अली के बाद प्रधानमंत्री थे पूरे देश। अमीर मुआविया घोड़े में चढ़ के हजरत अबू दरदा के घर पहुंचे। कहा कैसे आना हो? कहा आपकी बेटी को बहू बनाने के लिए आया हूं, मेरे हीरो बेटा के साथ, यजीद के छोटे भाई के साथ। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री देश के हैं, पैसे वाले हैं, बेटा खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, लेकिन आपके बेटे से मैं शादी कराने के लिए तैयार नहीं। अमीरी मुआविया देश के प्रधानमंत्री को रिश्ता ठुकरा दे, उनके बेटे के साथ रिश्ता ना करे। अबू दरदा कहते हैं मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करने का इरादा कर लिया। किनके साथ? कहा मोहल्ले का एक ऐसे लड़के के साथ कि जिनको रहने का घर नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, रोजाना जंगल में जाके जलावन लकड़ी काट के लाता है, जलावन का गट्ठर बना करके मार्केट में बेचता है, बेचकर 2 दाना मिलने के बाद उससे खरीद करके खाता। इतना गरीब अबू दरदा मालदार, खूबसूरत बेटी है, पढ़ी लिखी है, शादी कराने का आज़म कर लिया है। कोई बेटी का बाप जो कहे कि एक तरफ विधायक का बेटा हो और दूसरी तरफ मजदूरी करने वाला लड़का हो, नहीं दे सकते। ये बेटी का बाप का जुल्म नहीं है, जालिम नहीं है। हर चाहता है कि लड़का क्या क्या पाए। इमाम कायनात ने दर्श दिया है कि शादी में बरकत है। एक गरीब घराने की भी शादी करके तो दिखाओ, देखो नियत साफ करके अल्लाह इतनी बरकत अता करेगा कि दौलत से माला माल कर देगा, मियां बीवी की जिंदगी को अल्लाह कामयाब कर देगा। आसमान और जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने सारी तकदीरें लिख डाली है, और वो तकदीर देख करके इंशाअल्लाह उसी पे अमल होगा। उस तकदीर पे अगर ईमान नहीं रखोगे तो तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुशरिक में बदले जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, टाइम मेरा खत्म हो चला है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बेटी के बाप हो या बेटा का बाप हो, आप ये जालिमाना बर्ताव न करें। शादी ब्याह में जितने भी तिलक और जहेज नाजायज चीजें, आप 200, 250, 300 की बारात ले जाने का सिस्टम है, इसको बंद कराइए मेरे भाई। कोई बंद नहीं कराएगा।
آپ اپنے طور پر سوچ کر کے بند کرانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیاب و کامرا کرے گا۔ عزم کریں کہ جہیز جیسے لعنت پر عمل نہیں کریں گے، ہم جہیز نہیں لیں گے۔ لڑکیوں کے باپ کو بھی چاہیے کہ ہم لڑکے کو نوکری دار ہی نہیں تلاشیں گے، اگر لڑکا دیندار ہے، ایماندار ہے، شریعت پسند ہے، دولت کم ہے، اس غریب گھرانے میں بھی شادی کرا دوں گا تاکہ اپنی بیٹی کی زندگی کو آزمانے کا موقع ملے گا۔ میری بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنیں، اگر کوئی لڑکی تھوڑا کم خوبصورت ہے اس کو بیاہ کر لیجیے، اس کو بہو بنا لیجیے۔ اگر گاؤں محلے کی کسی کی بیٹی کالی ہونے کی وجہ سے، کم خوبصورت ہونے کی وجہ سے گھر پہ بیٹھی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، وہ آج وہ بیٹھی ہے تو پوری گاؤں والے پر گناہ جائے گا میری بھائی۔ اس لیے آپ پوری گاؤں محلے کی ملل، مولانا، مکھیا، سرپنچ، گاؤں کے ملل، سب کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں میں کسی اگر غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ان کا رشتہ تلاش کر شادی کرا دے۔ یقین مانیے، اگر آپ تھوڑا کم خوبصورت لڑکی کو شادی کریں گے، ایسے اولاد آپ کو اللہ اتنا نیک، صالح اور خوبصورت بچہ عطا کرے گا کہ دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ بھی خوبصورت ہے، ماں بھی خوبصورت ہے، بچہ لنگڑا لولا پولیو مارا ہوا پیدا ہوا، بچہ کالا پیدا ہوا، بچے دوسرا پیدا ہو گیا، لیکن ایک کالی کی پیٹ سے، ایک منہ میں چیچک والے کی پیٹ سے خوبصورت خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ خوبصورت نہ تلاشیں، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ آپ کو دے گا۔ اگر گاؤں میں کوئی کم خوبصورت لڑکی ہے، گاؤں میں کوئی چیچک والی لڑکی ہے، اگر شادی نہیں ہوئی ہے، گاؤں کے نوجوانوں نیکی سمجھ کر کے شادی کر لو، اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو اس کا اونچا اور ہائی فائی بدلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اور میری ماں اور بہنوں کو اسلام میں عورتوں کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میری مائیں اسلام پا کر کے خوش، عمر نے کہا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں دین کو اسلام پا کے خوش ہو گیا ہوں، محمد کو نبی پا کے خوش ہو گیا ہوں، اسلام کو دھرم پا کے خوش ہو گیا ہوں، اللہ کو رب مان کے خوش ہو گیا ہوں۔ اس لیے اے میری مائیں، اے میری بہنوں، اے میرے نوجوان دوستوں، اسلام سے خوش ہو جائیے کہ میری مائیں اسلام نے آپ کو ایسا اونچا مقام دیا ہے کہ دنیا کے کسی دھرم نے نہیں دیا ہے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں میری ماں، یاد کر لینا، حیض آئے کہ دنیا کے ہر دھرم میں جنگل میں لے جا کر کے رکھ دو، لیکن مذہب اسلام نے پاور دیا ہے، گھر میں رہو، اپنی ہسبینڈ کے ساتھ رہو، سو کھاؤ، صرف سیکس نہ کرو، یہ چیز کہہ دیا ہے۔ مذہب اسلام نے عورتوں کو، لڑکیوں کو زمین میں، ڈی میں، پیسے میں سب کا حصہ دلایا ہے، دنیا کا کسی دھرم نے نہیں دلایا۔ میری مائیں، عورتوں کو زندہ گار دیا گیا، عورتوں کو، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی لے جا کر کے کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار کر دیا۔ مذہب اسلام نے کہا تین بیٹی کی باپ کے لیے جنت واجب ہے، صرف اس وجہ سے کہ بیٹی کو پالا پوسا، بیٹی کے باپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا مذہب اسلام ہے۔ میرے نبی امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میری مائیں اسلام سے خوش ہو جائیے، اسلام نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے۔ اب غیروں کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ نہ کریں، اور گارجین حضرات سے بھی ضروری اور ایک نشاندہی ہے کہ آپ حضرات اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دیں، اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں کہ ہماری بیٹیاں فرما بردار بنے، نافرمان نہ بنے، بدتمیز نہ بنے، انگریزی تہذیب اور مغربی تہذیب کا دل دادا نہ بنے۔ ہماری بیٹیوں کو ہاتھ سے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ہاتھ سے، بڑا موبائل سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ اس موبائل کے ذریعے سے آج ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بے حد گمراہ ہو رہی ہیں اور آئے دن راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ اس لیے ہر گارجین کی ذمہ داری ہے کہ ہماری جوان بیٹا کے پاس یا جوان بیٹی کے پاس بلا ضرورت کے موبائل، یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری بیٹی رات کے 11 بجے 12 بجے تک کن سے باتیں کرتے ہیں، ان سب چیز پر روک لگائیے، نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی غصے سے پتھر برسا کے قیامت برپا نہ کر دے۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو، ہماری نوجوان دوستوں کو عورت کا اسلام میں مقام اور عورت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ ہم عورتوں اور مردوں میں جو شادی بیاہ میں ناروا سلوک اور ناروا سسٹم رائج ہے، اللہ یہ سب کو ختم کر کے ہمیں سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔